Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host Tariq Khan Javed. Now it's time to discuss textile issues. नाज़रीन, टेक्सटाइल इश्यूज़ इतने सीरियस होते जा रहे हैं कि अब मुल्क की इंडस्ट्रियल बका का सवाल पैदा हो गया है। बहुत सीरियस हालात होते जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो रही हैं। 180 इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई। नॉन परफॉर्मिंग लोन में टेक्सटाइल का जो है 25% शेयर हो गया। कोई बैंक अब इनको फाइनेंस नहीं करना चाहता। बट दिस टेक्सटाइल इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री, बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री। और इसके ये हालत जो है, इसकी वजह से एंग्जाइटी है, इसी वजह से हम इस पे बार बार शो करते हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने दावत दी आज आसिफ अनम साहब को, जो कि चेयरमैन है साउदर्न रीजन ऑफ एफ्मा। अजब हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं कि सिर्फ ट्रेड डेफिसिट ही जो है वो 12 बिलियन का, करंट अकाउंट डेफिसिट 12 बिलियन का हो गया है। और अब बिल्कुल लगता है कि अनसस्टेनेबल सिचुएशन आती जा रही है कि पाकिस्तान अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। रुपए की डिक्लाइन की बड़ी खुलेआम बात हो रही है 127 तक की। अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल ही एक तबाही की सूरत नज़र आएगी हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको याद होगा, हमने फरवरी में भी एक शो में ये सारी बातें की थी कि अब डिवैल्यूएशन होगी इंपोर्ट कब करने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट अब $20 बिलियन रह गई हैं टोटल सारी मिला के। ये इररिलेवेंट हो गई हैं इन साइज ऑफ import, which is projected to be $60 billion. How much is textile still? Textile is about 60%, तो 11-12। फिर टेक्सटाइल और नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स अब तकरीबन इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मुझे नहीं समझ आता। विल बी लकी कि अगर 127 पे हम बैलेंस हो जाए, क्योंकि जब आपका बेस ही टूट गया ना, 24 से आप 20 पे आ गए, नाउ यू नीड 25% ग्रोथ टू ब्रेक इवन। ज़ीरो पे आने के लिए 25% ग्रोथ चाहिए। और इट्सेल्फ आजकल दुनिया में जितना कंपटीशन और जितने इंसेंटिव दूसरे मुल्कों में दिए हुए हैं, मुझे तो कोई आसान नहीं नज़र आ रहा है। और दूसरे भी तो कोई डायरेक्शन भी ऐसी 127 में तो तबाही फिर जाएगी। हम तेल महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो वो तो आपको देखिए, हम लोग तो 3-4 साल से कह रहे थे, जब एनर्जी प्राइसेस बढ़ाई गई थी 70-80%, हमने कहा था सस्टेन नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे हमने उनको कहा, प्रेजेंटेशन दी, पर वो लैकलस्टर टाइप का जो है वो एटीट्यूड रहा कि जी ठीक है, डिले, सब कुछ शायद कुदरती ठीक हो जाए, वो नहीं हुआ। फिर एक्सपोर्ट को एक दिन में तो नहीं था कि जी अचानक से कोई तबाही आ गई जो एक्सपोर्ट 20 रह गई। बड़ा ग्रेजुअल, मतलब इट्स अ डेथ बाय 1000 कट, मतलब एक थोड़ी है, एक करके मरा है। और अब बड़ा मुश्किल, अजियतनाक, मतलब 4 साल की एक दर्दनाक मौत है टेक्सटाइल और एंटायर एक्सपोर्टिंग सेक्टर। तो और आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। जी, इंपोर्ट की तो ग्रोथ आपने देख ही ली कि 35 बिलियन से अब हम ऑलमोस्ट प्रोजेक्शन जो है, तो कहते हैं कि ज़्यादातर मशीन वगैरह आ रही है। जी, मशीन तो आ रही है, पर वो मशीन खाएंगी क्या? मतलब आपने एक पावर प्लांट लगाया, वो अगर 600 या $1 बिलियन का है, तो वो $1 बिलियन की गैस भी इंपोर्ट होगी अब। तो वो जो अब 6 बिलियन की इंपोर्ट है, ये बड़ी सस्टेनेबल इंपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो पावर प्लांट लग गए, अगर उन्होंने गैस का RNG पे 4,000 पे चलना है, जी कोल पे चलना है इम्पोर्टेड पे, तो वो कोल की इंपोर्ट तो अब आपका नया आइटम खुल जाएगा। मतलब LNG जो है उसकी इंपोर्ट का एक नया आइटम खुल जाएगा। पेट्रोल की इंपोर्ट कम हो जाएगी ना? नहीं, पेट्रोल की क्यों कम होगी? पेट्रोल तो गाड़ियों की सेल 28% बढ़ रही है, तो वो क्यों कम होगी? गाड़ी की सेल, फर्नेस ऑयल जो अभी हम बिजली बनाने नहीं, ये तो नए प्लांट्स हैं ना, तो फर्नेस, अच्छा, ये वो जो चल रहा है वो भी चलेगी और ये एडिशनल आ रहे हैं। देखिए, हमारा आप ये देखें कि जो GDP में शेयर था वो 18% था 4 साल पहले, वो अब 13.5 हो गया। टैक्सेशन में हमारा शेयर 13.5%, इंडस्ट्री इज़ कंट्रीब्यूटिंग 58% ऑफ द टैक्सेस। एक तो यही सस्टेनेबल नहीं है, यही हमारी तबाही की वजह है कि हर चीज़ का टैक्स जो है वो इंडस्ट्री पर डाल दिया। अच्छा, इंडस्ट्री मरते मरते ख़त्म हो गई, सिवाय चंद प्रोटेक्टेड जो भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ सारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड होना चाहिए। बहरहाल जो कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ मरते चले जा रहे हैं। फिर आप ये देखें कि जो आप बढ़ने की क्या वजह हुई है? सिर्फ चीप करेंसी किसकी वजह से जो इतने इंपोर्ट बढ़ते चले गए? चीप करेंसी होने नहीं, इसमें सिर्फ चीप करेंसी का भी हाथ नहीं है। बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स वो ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। जैसे 25% का टैरिफ जो है वो आपने 20% कर दिया। आपको WTO में 25 अलाउ हुआ, आपने 20 किया ही क्यों? तो वो तकरीबन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बोल्ड मूव था। तो उसके बाद रॉ मटेरियल पे टैक्सेस लगा दिए, जो 5% कंपनसेट करना था वो आपने रॉ मटेरियल पे टैक्सेस लगा के कर दिया। तो एंड प्रोडक्ट को फ़रोग हासिल हुआ और मुल्क की इंडस्ट्री की बुनियादी ज़रूरियात जो है वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। इसी तरीके से जो एनर्जी रिलेटेड टैक्स थे, अब आप खुद देखें कि गवर्नमेंट दावा करती है कि जी हम इंडस्ट्री को 24/7 बिजली दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि रमज़ान में बहुत हैवी लोड शेडिंग हुई। अगर 24/7 मान लें तो इसका मतलब जितनी बिजली ऐड होगी वो इंडस्ट्री को तो जाएगी नहीं, तो उससे कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, कौन सी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ख़त्म होगी? वो तो सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और तमाम, मतलब एक कंजम्पशन इकोनॉमी का हिस्सा बनेगी ना। कंजम्पशन का शेयर 60 से 70 हो जाएगा।
ایکسپورٹ 7 سے اور 5 ہو جائے گا. یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے بڑے مطلب سارا بولڈ اور ہر قسم کی پریزنٹیشنز دینے کے باوجود ان ایکشن آف دا گورنمنٹ نے آج ہمیں اس انجام پہ پہنچا ہے. اب اتنا بڑا ہے کہ جو 10% کی گروتھ کی شرط ہے وہ نہیں ہٹائی ابھی تک, کہ جب انڈسٹری مر رہی ہے, روز ایک آدمی مر رہا ہے, تو اس کا وہ وین میں پچھلے کے فنڈز ریلیز پورے نہیں ہوئے. 6.5 بلین تو کیا نا انہوں نے, ابھی جو 1 ملین والوں کو تو کر دیا. مطلب 180 وہ تو سیل ٹیکس کے ہیں نا, سیلز ٹیکس. تو سیل ٹیکس تو آپ کا سیل ٹیکس ایکٹ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں پیمنٹ ہونا چاہیے. اس کو تو کوئی اینول ایونٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلے آپ سال بھر پیسے جمع کریں پھر اس کو دیں. اٹ شوڈ بی آٹومیٹک پروسیس کی جس کا آر پی او اینڈ دیٹ 90 ڈیز کاؤنٹس فرام ڈیٹ آف پیمنٹ, ناٹ فرام آر پی او. آر پی او تو ایک فائنل ڈاکومنٹ ہے. آر پی او کے تو 24 گھنٹے میں پیمنٹ ہونی چاہیے. اچھا, ابھی جو 14 تاریخ کا کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو امید ہے کہ وہ پیمنٹ آ جائے گی؟ لیٹس سی, ابھی سے کیا کہہ سکتے ہیں, مگر ابھی چھوٹے تو کلیئر ہوئے ہیں لوگ, مگر جو میجر تو پیسہ اوپر ہی ہے. اچھا, یہ انم صاحب بہت سارے ملک جو ہیں جیسے تیل کے ایکسپورٹرز تھے, ان کے بھی حالات بہت تیزی سے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں, تو انہوں نے کیا میجرز لیے ہیں ٹو کنٹرول دس سچویشن کہ امپورٹ ان کی کم ہو جائے؟ ایکسپورٹ تو گری گئی, ظاہر ہے. ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا. اس میں 2-3 ملک ہیں جیسے وینیزویلا ہے, وہ تو تقریباً تباہی ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو روڈ پہ لوگ آ گئے, وہاں پہ روڈ پہ ہو گئے. وہاں آپ سمجھیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے وہ 10 ان کا ریال کا جو ہے وہ $1 ہے, اور ان آفیشیل جو ہے وہ 2700 ہے. وہ ہے جیسے کہ ہمارا 100 روپے کا 2750. تو یعنی ایسا ہے کہ جیسے 100 روپے کا ڈالر ہمارا انٹر بینک ہو اور 27,000 کا ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں. ابھی یہاں بھی 105-107 کا فرق ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, مطلب وہاں تو آپ سمجھے, آپ اندازہ لگا لیں نا کہ کتنا بڑا فرق پڑا ہے آفیشیل ان آفیشیل میں. اور ریسنٹلی ہوا ہے جی, یہ تقریباً 4 سال میں. 10 میں ان کا جو ہے وہ میرے خیال میں 18 یا 20 کا تھا, تو دے ہیو لاس دا پرچیز پاور 20 سے. الجزائر نے اسی طرح برازیل کا بھی 86% ڈکلائن ہوئی. جی, برازیل بھی ڈکلائن ہوا ہے, بٹ برازیل از مطلب اس کا بہت ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہے, اور اس کا ٹریڈ سرپلس ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے. تو اور نہ اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کی وجہ سے کریٹ ہوا. اور دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹس آتے ہیں بٹ وہ نارملی ٹرانزیشنری ہوتے ہیں. یہ آئرن اور کی پرائس کم ہو گئی, ان کا بہت بڑا کمپوننٹ تھا, وہ ریکور بھی ہو جاتے ہیں. تو اب الجزائر میں گیس واز ون آف دا مین کمپوننٹ. اس کے جب دام گرے انہیں 10,000 آئٹم بین کر دی, یہ ملک میں آنے ہی نہیں. 10,000 آئٹم بین, نو نتھنگ ڈوئنگ, یا آنے نہیں ہے. جو یہ سب سامان تعیش ہے, وی کین لیو ود آؤٹ اٹ, یہ مت آؤ. تو بہت زیادہ ہو جائے. اگر ہم نے صرف کین وی گیٹ دا لسٹ آف دیٹ 10,000 آئٹمز؟ یو کین چیک آن گوگل کر لیں. الجزائر نے 3 سال پہلے کیا یا 2 سال پہلے, جیسے ان کو دیکھا کہ جسٹ مینیج دیئر اکانومی کے جی یہ ابھی فی الحال نان اسینشیل امپورٹ, سوری اگر وہی 10,000 ہم کٹ پیسٹ کر کے یہاں بھی ہم نے تو آئٹم بڑھائے ہیں. کیا؟ اور دیکھیے ہمارے آئٹم اس طرح بڑھے ہیں کہ ہم نے را مٹیریل پہ ڈیوٹی لگائی اور امپورٹڈ اس کو, یعنی کئی آئٹم ایسے ہیں کہ جو ایف ٹی اے میں ڈیوٹی فری آ رہے ہیں, ان کے را مٹیریل پہ ڈیوٹی ہے. پھر ہم نے اٹھا کے, ہم تو اتنے دریا دل ہیں, ہم نے جا کے سافٹا انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے سائن کر لیا, جس کے تحت را مٹیریل سے کم پہ اب ان کا مال آ سکتا ہے, اینڈ پروڈکٹ. سبحان اللہ, پہ انڈسٹری چل چکی. ہمارے را مٹیریل مہنگا ہے, ان کا بنا ہوا مال سستا ہے. ہمارے پاس ڈالر بہت ہیں, ہمیں مطلب اب ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا بیس جو ہے وہ امپورٹ ہے, اب ہم بیس سمیت قرضے کی دلدل میں دھس رہے ہیں. امپورٹ پہ ٹیکس بھی تو ملتا ہے نا, کتنا ملتا ہے, وہ بھی لیسٹ ہے ہمارا ریجن میں. آپ انڈیا کا دیکھیں کہ انڈیا میں ٹیکسٹائل کا میں اس لیے بتا رہا ہوں, 26% یان ہے, 50% فیبرک ہے, 75% جو ہے وہ فنش کلاتھ ہے, اور اس کے بعد 150-200%. آپ دیکھیں جاپان نے ایف ٹی اے سائن کیا انڈیا سے, اس میں اپنی اس نے تمام چیزیں 0 ریٹ کر دی. انڈیا اگر یہاں انڈیا سے جاپان جائے گا وہ 0 ریٹ پہ جائے گا, پاکستان سے جائے گا تو وہ 10% ڈیوٹی دے گا. ان کو ہم سے ایف ٹی اے سائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور انہوں نے ایف ٹی اے لیا انڈیا سے آدھی ڈیوٹی کرا کے کہ جی جو ڈیوٹی کا ٹیرف ہے ہمارا تو پہلے ہی ان کی آدھی ڈیوٹی سے کم ہے, ان کو کیا ضرورت ہے ہم سے. آپ دیکھیں جاپان سے ہمارا ٹریڈ بیلنس کتنا خراب ہے, ہر ملک سے ہی خراب ہے, آلموسٹ 2-4 چھوڑ کے سب ملکوں سے خراب. ایک محبوب الحق نام کے ایک یہاں پہ فائنانس منسٹر ایک زمانے میں گزرے ہیں. اس زمانے میں افریقہ میں بینکنگ کے سلسلے میں جاتا تھا, تو اس وقت کینیا جیسے ملک سے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا بہت بڑا تھا, جو وہ تو چائے کی وجہ سے 50 ملین کا امپورٹ تھا, اور ایکسپورٹ تو کچھ ہوتا نہیں تھا. تو انہوں نے ایک کنڈیشن لگا دی, کہتے کہ اور لوگوں پہ تو زور نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں سے ہم امپورٹ کریں ان پہ تو زور ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو جہاں جہاں سے اب امپورٹ ہو رہا ہے وہ سب لوگ ہمارا مال بھی لیں تب
تو کنٹینیو کرنا, نہیں تو ہمیں منگانی نہیں اسے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہمارے کسٹمر بیس تھا وہ پاگل ہو گیا تھا کہ 50 ملین کا کیا منگائیں پاکستان سے. تو میں کیونکہ ایک پاکستانی تھا, ڈچ بینک تھا, تو مینیجرس نے کہا کہ طارق آئے گا تو آپ اس سے پوچھنا کہ کیا منگا سکتے. میں گیا تو میں تو خوش ہو گیا, میں کہا یار تم تو گجران والا تو چلو, تم کو کیا چاہیے, لوم چاہیے, پنکھے چاہیے, موٹر چاہیے, ایڈریس تک بتا دیا کہ وہاں جاؤ اور یہ لے آؤ, اور ود ان 2-3 ایئرس اٹ واز ڈن. جی, وائی کانٹ وی ڈو اٹ ناؤ؟ جی میں نے لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی ہائی لیول پہ بھی ایپٹما ڈیلیگیشن میں, ہم نے یہ تجویز دی کہ آپ ایف ٹی اے میں کم از کم یہ کنڈیشن رکھیں کہ جتنی اماراتیں ہیں وہ ڈالر ٹو ڈالر میچ کریں گی. اگر آپ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ 200 ملین لے رہے ہیں اور اپنا 2 بلین کا مال بیچ رہے ہیں تو بھائی اس پہ ڈیوٹی نہیں ملے گی. جتنے کا مال آپ لے رہے ہیں کم از کم اتنا ہی ڈیوٹی فری آپ کیپ کریں. یہ ہم نے کہا پرپز ہے, کوئی سر کچھ نہیں ہوتا. نہیں, یہ محبوب الگ والا فارمولا ہے, کتنا سمپل ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے نا. آپ نہیں, 2 چیز کرتے ہیں. آپ نے جو الجیریا کا کہا کہ 10,000 کا وہ لسٹ نکالو, بند, اس کا لانا ہی جو ہے نا جرم ہے اس ملک میں, ٹھیک ہے, بین کر دیں, بین. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ جو ملک ہم سے چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بھیج رہا ہے, ہم سے بھی اتنا ہی کا مال لے. یہ چیز بٹوین 86 اینڈ 88-89 کینیا کے کیس میں تو اپلائی ہوتے ہیں, میں نے دیکھی. اس کی وجہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا ابھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ہم نے WTO سائن کیا ہے اس میں بہت غلط کیا ہے. مطلب ہمارا جو ٹیرف اسٹرکچر ہے وہ تقریباً ایک ڈیولپ کنٹری کے برابر آ گیا ہے. ہم نے آپ کو ایز اے ڈیولپ کنٹری ٹیرف لیا, انڈیا نے اور باقی ملکوں نے اس کو ایز اے ڈیولپنگ کنٹری نیگوشیٹ کیا. تو کم از کم ہم یہی دیکھ لیتے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, خود نہیں آتا. بہت ہی پور نیگوشیٹر رہے, ویری پور نیگوشیٹر. تقریباً جو چیز, اچھا آپ چلیں وہ تو چھوڑیں نا ڈیوٹی کو, آپ ایف ٹی اے میں تو یہ کر لیں کہ جی جتنے آپ تاکہ کم از کم وہ بھی شام کو دیکھیں کہ ہمیں پاکستان سے کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی. فورس کریں گے تو لیں گے. اچھا, ایف ٹی اے ہم نے سائن کیا ہے جن ملکوں سے, ان میں یہ کون سا ایشیان سے جو ہے وہ ڈیوٹی فری یہاں آ رہا ہے, ہمارے یہاں پہ 3.5% ڈیوٹی ہے. جب آپ کو ڈالر ٹو ڈالر میچ کرنا ہے, ان کا بھی دماغ چلے گا. بڑی سیریس سچویشن ہے, اس پہ مزید آپ سے بات کریں گے, آج ٹائم کی کمی ہے. تھینک یو فار یور کمنگ. ناظرین, جو آپ نے ابھی دو جو سجیشنز ہیں اس پہ ضرور تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے. 10,000 آئٹم جو الجیریا نے بین کیے ہیں اس کو آپ فوراً کے فوراً بین کر دیں. دوسرا, محبوب الحق والا جو فارمولا تھا اس کو اپلائی کیا جائے. اگر 86 سے لے کے 90s میں یہ ہو سکتا ہے کہ جواد کا پمپ یہاں سے گیا, یہاں سے لوم گیا, یہاں سے گجران والا کا سارا مال چلا گیا, پھر کیوں نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس انجینئرنگ گڈس پڑے ہوئے ہیں وچ آر ویلیو ایڈڈ, وچ گیوس یو رسپیکٹ. تو وائی ڈونٹ وی فورس آور پیپل, آل دیز پیپل ٹو بائی اوور فین, اوور موٹرز, اوور لومس اینڈ تھنگ لائک دیٹ. تو یہ کیا جا سکتا ہے, صرف ہمت چاہیے اور ایک کلیئر ویژن چاہیے. اسی کے ساتھ اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں.